اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے۔ اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب اس دونوں جملوں کو ایک جملے میں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، یعنی آج کریں تو تیری کریں، کل کریں تو تیری کریں، اور تیسری چیز کیا ایڈ کر دی؟ دعا بنا دیا اسے، اور سورہ فاتحہ ہے ہی دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اب کتنا افسوس ہے، وہی اعلیٰ حضرت، ان سے پوچھا گیا مصیبت اور پریشانی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا۔ ہائے ہائے تے ترجمے یہ قرآن اس کہانی کرائیے سانو، پھر ہم اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کریں گے۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے قرآن کے ترجمے میں تو یہ لکھا کہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، اب یا غوث العظم دستگیر کہاں سے آپ لے آئے؟ آپ تو اپنے ترجمے کے مطابق نہیں چل رہے۔ یہی وجہ ہے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ لائف سٹوری میں دیکھیں 90% بریلوی ہیں، اپنا ہی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے تو میں بریلویوں کو ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹڈ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے، تم نے نامردی دکھائی۔ نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی۔ تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے، خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو، تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا۔ اعلیٰ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے، اس کو اردو نہیں آتی تھی، یو پی کا رہنے والا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ امی قبر میں چلی جائے اور قبر سے وہ روٹی نکال کے دے گی۔ یہ تو یہ کر رہے ہیں نا بھائی، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی، تو عبد القادر جیلانی نہیں بیٹھ سکتے بھائی، وہ قبر میں جا چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا، اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا، کیونکہ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کو آپ روکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں، ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، ایک بریلوی بن کے، بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ اسے روکیں گے؟ کہا ہم روکیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے، اگر کوئی آگے دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آگے شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے۔ سورہ مریم میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز۔ قرآن پڑھو، ترجمہ کرو، انشاءاللہ آپ لوگ کو ہدایت ملے گی۔ اللہ حافظ۔